امریکہ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں اس کے بعد یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک بیان کی جس میں انہوں نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم ضرور بنائیں گے، سزا دی گئی 6 دھماکے کی انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں، اور پاکستان ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت بن گیا۔ تو آپ کو سینکشنز لگیں گی، آپ کو پابندیاں لگ جائیں گی، جہاں آپ کو اتنی امداد دی جاتی ہے، آپ کا قرضہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن نواز شریف اور پاک فوج نہ جھکی نہ بکی۔ ایک کردار ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، 2004 میں ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے رنگز جو ہیں وہ بھجوائے ہیں شمالی کوریا میں، لیکن شمالی کوریا نے جب میزائل کا تجربہ کیا تب دنیا کی آنکھیں کھلیں کہ یہ ٹیکنالوجی کب ٹرانسفر ہوئی۔ یہ بیلسٹک میزائل ہی وہ اصل ہدف ہے جن کی وجہ سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سونگتے پھرتے ہیں کہ کون ہے جو پاکستان کو یہ میزائل ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان۔ اور امریکہ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں اس کے بعد یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اور یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ایسی پرسرار شخصیات موجود ہیں جنہوں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایٹمی اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا۔ جی ہاں، یہ وہ پرسرار شخصیات ہیں جن کے لیے دنیا بھر کی ایجنسیاں، جس میں را، خاد، موساد، MI6 ساری آپ جن ممالک کو جانتے ہیں جو پاکستان کے مخالف ہیں یا پاکستان کے ساتھ بھی ہیں، تب بھی ان کو لیے یہ ایٹمی پروگرام جو ہے ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے، اور یہ جو لوگ ہیں ہمیشہ اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آج بھی جو 3 ایجنسیز پر پابندیاں عائد کی گئیں، جو 3 اداروں پر پابندیاں عائد کی، جن میں NDC نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس ہے جس کا کام دفاعی تنصیبات کے حوالے سے کام کرنا ہے، دفاعی آلات بنانے کے حوالے سے کام کرنا ہے، اور 2 ایسی کمپنیاں ہیں جن کا جو ذکر ہے یعنی وہی گمنام لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت اور پاکستان کے دفاعی خدمت کرنے میں پیش رہتے ہیں، جن میں سے ایک ادارہ جو تھا اختر اینڈ سن، یہ ایک ادارہ ہے اور یہ ترسیل کا کام کرتا ہے، یعنی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا کام جو ہے کرتا ہے۔ کراچی کا یہ ادارہ ہے، اس کا نام جو ہے اس میں سامنے آیا ہے جس پر پابندی عائد کی ہے اور اس کے اثاثوں کو منجمد کیا گیا ہے۔ کر لیں آپ، اس سے بھی امریکہ خوش ہو جائے، بہادر خوش ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن یہ کام رکنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا روک سائڈ انٹرپرائزز ہے، روک سائڈ انٹرپرائزز، ان پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، ان کے بھی اثاثوں کو منجمد کرنے کی دھمکی لگائی گئی ہے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ میں اسے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، پاکستان کا ایٹمی پروگرام 1971 کی جنگ کے بعد شروع ہوا، جب ذوالفقار علی بھٹو نے اعلان کیا کہ گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم ضرور بنائیں گے، کیونکہ بھارت ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا، اور اس ایٹمی دھماکے کے بعد دنیا اس کو ایٹمی قوت کے طور پہ تسلیم کر چکی تھی، جس کے بعد پاکستان نے بھی ایٹمی قوت بننے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ بہت مشکل ٹاسک تھا، بہت ساری رکاوٹیں آئیں، امریکہ کی طرف سے بھی آئیں، باقی ممالک کی طرف سے بھی آئیں، پابندیوں کی بات کی اور پابندیاں لگا دی گئی، اور یہ معاملہ چلتا چلتا ضیاء الحق کے مارشل لا تک آ گیا۔ ضیاء الحق کا مارشل لا آتا ہے 79 میں، اور اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شاید ان کو اسی ایک بیان کی جس میں انہوں نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم ضرور بنائیں گے، سزا دی گئی، لیکن ہوا کیا؟ ضیاء الحق جو ہیں وہ بھی اپنے کام میں جتے رہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو کبھی کام کیا کرتے تھے ہالینڈ کی ایک لیبارٹری کے اندر، وہ پاکستان آئے تھے بھٹو دور میں، ان کو نہ ہٹایا گیا، اور ان کی لیبارٹری کو جو ضروری چیزیں دستیاب تھیں وہ دی گئیں، اور اس کے پیچھے ہماری پاک فوج جو ہے وہ کھڑی رہی اس پروگرام کے پیچھے۔ جنرل کوئی بھی آتا رہا، سربراہ کوئی بھی آتا رہا، یہ کام رکا نہیں، ایک دن کے لیے بھی نہیں رکا۔ اور اس میں اگر ڈاکٹر سمن مبارک مان، ڈاکٹر اور جو لوگ اس میں شامل تھے ان کا نام لیا جائے تو یہ کوئی جو ہے اس میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سب لوگ اپنا اپنا کام کرتے رہے، اور یوں پاکستان 98 میں جب نواز شریف نے چاغی کے مقام پر بٹن دبایا تو ایٹمی دھماکہ کیا اور ڈکلیئرڈ پہلی اسلامی ایٹمی قوت بن کر ابھرا۔ یہ بہت بڑی بات تھی کہ 6 دھماکے کی انڈیا کے 5 دھماکوں کے جواب میں، اور پاکستان ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت بن گیا۔ اس وقت بھی بہت پریشر تھا امریکہ کی جانب سے، اور اس نے بھی بہت ساری باتیں اس طرح کی تھی کہ آپ کو سینکشنز لگیں گی، آپ کو پابندیاں لگ جائیں گی، جہاں آپ کو اتنی امداد دی جاتی ہے، آپ کا قرضہ معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن نواز شریف اور پاک فوج نہ جھکی نہ بکی، اور ایٹمی دھماکے کر ایٹمی قوت بن گئی،
اس میں ہمارے دوست ملک چین اور سعودی عرب کا بہت کردار ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کون سی لمبی رام کہانی شروع کر دی، کوئی رام کہانی نہیں ہے، ایک کردار ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا، جو ہمیشہ سے جو ہے پاکستانیوں کے لیے ادب کی جگہ پر رہے، لیکن 2004 میں ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے رنگز جو ہیں وہ بھجوائے ہیں شمالی کوریا میں۔ یہ ہے وہ کہانی، جو پرسرار بندے جس طرح سے کام کرتے ہیں وہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا تھا، تو میں نے کہا آپ سے مخاطب ہی ہو جاؤں اور آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایران، لیبیا اور شمالی کوریا تک وہ رنگز جو بین البری اعظمی میزائلز کے لیے M11 میزائل ہے نام اس کا، اس کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، یہ اجزاء ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں، ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے یہ رنگز جو ہیں وہ شمالی کوریا بھجوائے۔ لے جانے والے بھی جو تھے وہ بھی خفیہ ہوں گے اور جنہوں نے وصول کیا وہ بھی خفیہ ہوں گے، لیکن شمالی کوریا نے جب بین البری اعظمی میزائل کا تجربہ کیا تب دنیا کی آنکھیں کھلیں کہ یہ ٹیکنالوجی کب ٹرانسفر ہوئی۔ اب کچھ نہ ملا تو انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہ الزام لگا دیا، حکومتی دباؤ آیا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے ٹیلی ویژن پہ لے لیا گیا ایک پیغام کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں، میں ملوث ہوں، انہوں نے کہا میں ملوث ہوں، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ، وہ پرسرار بندے، وہ خفیہ بندے جو ہر وقت ہمہ وقت پاکستان کی حفاظت کے لیے سرگردہ رہتے ہیں، چاہے وہ سرحدوں پہ ہوئے، نظریاتی سرحدوں پہ ہوئے، یا پاکستان کی وہ انڈر ورلڈ جو اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس والی سرحدوں پر ہوں، وہ ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا بڑا پن اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی عزت اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے یہ سارا الزام اپنے سر لے لیا، اور وہ بعد میں انہوں نے جب یہ معاملہ سارا ٹھنڈا ہوا تو اس کی تردید بھی کی کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن بین البری اعظمی میزائل تو بن گئے، اور اگر بین البری اعظمی میزائل وہاں بن گئے شمالی کوریا میں تو جنہوں نے یہ پرزے پچائے ہوں گے کیا انہوں نے نہیں بنائے ہوں گے؟ یہ بلاسٹک میزائل ہی وہ اصل ہدف ہے جن کی وجہ سے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سونگتے پھرتے ہیں کہ کون ہے جو پاکستان کو یہ میزائل ٹیکنالوجی دے رہا ہے۔ کوئی نہیں ہے، پاکستان کے سائنٹسٹ نے یہ ساری میزائل ٹیکنالوجی یہاں خود ڈیولپ کی ہے۔ ہاں، دوست ملکوں کا سہارا یا دوست ملکوں کا تعاون جو ہے وہ ضرور لیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں اب بہت آگے نکل گیا ہے، بین البری اعظمی میزائل اس کے پاس ہیں، اور یہی اب امریکہ کو کھٹکتا ہے کہ پوری اسلامی دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو نہ صرف ایٹم بم کا حامل ہے بلکہ ایٹمی میزائل بھی بنا چکا ہے، جو کہ بین البری اعظمی ہے۔ یہاں سے اگر چاہیں تو دنیا کے جس بر اعظم میں، جس ملک میں، جس ہدف کو بھی چاہیں نشانہ بنا سکتے ہیں، اور اس میں سیکنڈز لگیں گے۔ یہ وہ خطرہ ہے جس کو سونگتے سونگتے وہ یہاں تک آیا۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں گے پرسرار بندے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ سیٹھ عابد کی طرح کے ہوتے ہیں۔ سیٹھ عابد ایک کردار ہے، قصور سے لاہور آئے، ایک بڑی منڈی میں معمولی نوید کا کام شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنا ہاتھ یا پاؤں رکھا، کیا کہیں گے اس کو، سمگلنگ میں رکھا، اور گولڈ کنگ کے نام سے مشہور ہوئے، سونے کی سمگلنگ میں ملوث تھے۔ ساری دنیا حیران تھی کہ ایک دم سے ان کے پاس دولت کیسے آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہے۔ جی ہاں، پاکستان کے لیے جتنی ایٹمی تنصیباتی پرزے تھے ان کو لانے والے سیٹھ عابد تھے، اور یہ جس طرح سے آئے، جس طرح سے اس کا روٹ بنایا گیا، کہاں یہ خریدے گئے انڈر ورلڈ کے اندر، کیسے اس کو سوئٹزرلینڈ پہنچایا گیا، سوئٹزرلینڈ سے روٹ جو ہے وہ نیدرلینڈ تک گیا، نیدرلینڈ سے روٹ جو ہے وہ دبئی تک گیا، راستے میں یہ کہیں اور بھی رکتے رہے، ایک ملکوں کے جن کو میں نام نہیں بتانا چاہتا، دوست ملکوں میں، وہاں پہ رکتے رہے۔ لہٰذا جو سامان آ رہا تھا اس سامان سے سامان تو نہیں تھا اس کے اندر، لیکن اس سامان کے اب کیا اس کو کہیں گے، اندر جو ہے وہ سامان تھا جس نے پاکستان کو ایٹمی قوت بننے میں مدد دی۔ تو سیٹھ عابد جیسے لوگ اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں۔ یہ جو 3 کمپنیز پر آپ نے پابندیاں عائد کی ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کی میزائل ٹیکنالوجی، پاکستان کا ایٹمی قوت ہونے کو آپ انکار کر سکتے ہیں؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، یہ اب حقیقت ہے، اور پاکستان نے اس میں مزید جو ہے ترقی کی ہے، اور میری نہیں، ایجنسیز کی رپورٹ ہے، جو باہر کی ایجنسیز ہیں ان کی رپورٹ ہے
کہ پاکستان دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو چکا ہے، جو کہ ایک بریف کیس میں آئے گا اور بڑی تباہی پھیلائے گا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں پاکستانی سائنٹسٹ کرتے رہتے ہیں اور پاکستانی سائنٹسٹ کرتے رہیں گے، لیکن وہ پرسرار بندے جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق آگاہی، دونوں میں ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی ہیبت سے سمٹ کر رائی۔ آج سپر پاور ہے امریکہ، خوف کے مارے تھر 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 کانپ رہا ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے پابندیاں عائد کر رہا ہے۔ آپ جتنی پابندیاں لگاؤ گے، اور وہ اقبال نے ہی کہا تھا، اسلام میں اللہ نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا اس کو دباؤ گے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان اب ایٹمی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔